السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے صحرا۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ صحرا صحرا آنکھیں کھولو پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنے گال پر ایک ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ ہاتھ گال تھپتھپا رہا تھا۔ ہاں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا تو وہ محسوس کر سکتی تھی تو وہ زندہ تھی۔ زندہ تھی۔ اس نے نیم غنودگی میں ہی ڈرپ کی سوئی والا ہاتھ نکہت سے بیڈ پر مارا۔ وہ مر کیوں نہیں گئی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ نہیں رہنا چاہتی تھی وہ زندہ۔ اس تکلیف کے ساتھ، اتنی اذیت کے ساتھ، پل پل سسکتی زندگی، لمحہ لمحہ درد میں ڈوبی حیات یوں کہ شاید شاید تڑپتی ہوئی تھی۔ اسے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ زندگی ہو تو وہ ہو کہ اسے جینے کا من چاہے نہ یوں مرنے کا۔ اور اگر کسی نے زندہ دلی کا مطلب جاننا ہوتا تو وہ لغت کا سہارا نہ لیتا، وہ بس صحرا غفار کو ایک بار مل لیتا۔ صحرا تو ایسی صحرا تھی، مگر اب اس شہر میں اگر کوئی بابائے کیمسٹری تھا تو وہ حسان بن زید تھا۔ پڑھاتا نہیں تھا، کنسیپٹ کو حفظ کروا دیتا تھا۔ فارمولے، مساوات، بیلنس کرنا کوئی اس سے سیکھے ازبر کرا دیتا تھا۔ کیمیکل ری ایکشن رٹوا دیتا تھا۔ ایسی خداداد صلاحیت کا مالک تھا کہ سارا شہر اپنے بچوں کو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کروانا چاہتا تھا، حسان بن زید بنانا چاہتا تھا۔ اور اگر ابھی حسان بن زید کو دیکھو تو وہ لیکچر دیتا نظر آئے گا۔ یہ ایک کوچنگ سینٹر کا کمرہ تھا اور وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے ملٹی میڈیا کے سہارے کھٹا کھٹ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا، اور بچے وہ اپنی قلم تیز تیز چلاتے، اس لیکچر کو، اس کے بولے گئے الفاظ کو اسکرین پر نظر آتے مواد کو اتارتے جاتے تھے۔ وہ ایک خاص قسم کے سافٹ ویئر کی مدد سے پڑھاتا تھا، اور ابھی جب وہ لیکچر دے رہا تھا ایک کونے سے یکدم آواز آئی تھی، سر یہ مساوات کیسے بیلنس ہو رہی ہے؟ ادھر آئیے۔ اس نے طالب علم کو بلایا اور جب وہ ڈائس کے پاس گیا تو حسان نے بازو برہنہ کر کے اس کے آگے کی، اور اب وہ طالب علم اس برہنہ بازو پر سمجھ نہ آنے والی مساوات لکھ رہا تھا۔ گول چہرہ، بڑے بڑے گال، یاقوت کی سرخی کو مات دیتے ہوئے ہونٹ، سیاہ سیدھے پشت تک آتے بال، اور اوپر سے 18واں سن۔ جوانی تھی، امٹ کر آئی تھی۔ جوانی میں تو گدھی بھی پیاری لگتی ہے۔ وہ تو پھر صحرا تھی، جس کو دیکھو زندگی کا مطلب جان لو۔ ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی لڑکی، اور جب وہ ہنستی تھی نہ تو آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور وہ اور بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ اور اب یہ وہ صحرا تھی، وہ ہی صحرا، بیماری، کیموتھراپی کا تیسرا سائیکل اور پڑھنے والی صحرا، جو کہ اب ہار مان چکی تھی۔ اگر ابھی تم اسے دیکھو تو وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹی چھت کو گھورتی نظر آتی تھی۔ چہرے پر کچھ اتنا ہی سر تاثر تھا جتنا کہ موت کا ہوتا۔ ارد گرد مشینوں کی آواز تھی اور اس کا سانس دھیما دھیما چلتا تھا۔ بڑے بڑے گالوں کی سرخی کھو گئی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، رنگت زرد سے زیادہ پھیکی اور سفید ہو چکی تھی، اور وہ مرنے کی شدید خواہش رکھتی تھی۔ کیمو کا سائیکل ہوا۔ اس اسپتال میں چند دن گزارنے کے بعد جب وہ گھر آئی تو اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس سے اٹھ کر بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ اپنے ہر کام میں محتاجی کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد چلتے پھرتے زندگی کے مختلف کام سر انجام دیتے لوگ اسے زہر لگتے تھے۔ وہ کیوں تندرست تھے؟ کیوں انہیں بھی بیمار پڑنا چاہیے، بستر پر ہونا چاہیے؟ وہ چلتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ اسے شدت سے حسد محسوس ہوتا، اور حسد آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جانا چاہیے تھا، مگر نکہت اسے رونے بھی نہ دیتی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج کے کاؤچ پر لیٹے اسکرین پر چلتی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ امی زبردستی سے کمرے سے نکال کر لائی تھیں اور ٹی وی آن کر کے گئی تھیں۔ اسے ان تھرکتی تصاویر میں رتی بھر دلچسپی نہ تھی، اور وہ انہیں یوں دیکھتی جیسے ٹانگیں توڑ دے گی، ان کی بازو کے تسمے دھیر دے گی، اس طرح کا محتاج بنا دے گی جیسی وہ ہو چکی تھی۔ کوئی مارننگ شو تھا اور میزبان اب مہمان کو بلا رہی تھی۔ چینل بھی کوئی مقامی تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر دیکھا تھا اور پھر جیسے نظر نہ ہٹا سکی۔ چند لمحوں بعد وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیا ہوا، مشکل سے ہی، مگر وہ اٹھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ پہلے بیٹھ کر سانس ہموار کیا، پھر لیپ ٹاپ آن کیا، کھول کر اس نے وہاں ایک نام ٹائپ کیا، اور وہ سامنے دکھنے والی معلومات کو پڑھنا چاہتی تھی، مگر نظر بار بار پھر سی جاتی تھی۔ سر گھومتا سا تھا، وہ فوکس نہیں کر پاتی تھی، مگر پھر بھی وہ کیسی توانائی تھی جو یکدم اس کے اندر ایک جوان انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی مطلوبہ معلومات کو گوگل سے حاصل کر ہی لی تھی۔ کیا کر رہی ہو صحرا؟ امی نے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے کمرے تک آئی، اور ابھی اسے لیپ ٹاپ کھول کر دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ چچ طبیعت خراب کرو گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہو گئی ہے، اپنی من مرضی کے کام ہی کرتی تھی۔
امی جی ماں کی جان، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ کتنے عرصے بعد اس نے یوں پکارا تھا، مجھے اکیڈمی میں داخلہ لینا ہے، اور امی کو ایک دم الیکٹرک شاک لگا تھا۔ سیرا، وہ حیرت سے بس یہی کہہ سکتی تھی۔ وہ ایک دم ایک ٹک بلب چپکے بنا، سانس لیے بنا اسے تکتی تھی۔ اسے زندگی میں سے اب کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس ایک وہ آواز، بس وہ آواز چاہیے تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی ساری عمر تا حیات، اور ہاں، وہ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ محبت ایک معجزہ، اور وہ رونما ہو چکا تھا، اللہ کی نازل کردہ ایک پھونک جو مردہ دلوں کی زندگی کو حرارت بخشے۔ محبت اگر ایک غیر منطقی شے ہے تو یہ منطق سیرا غفار پر فٹ بیٹھی تھی۔ محبت وہ جو کہ ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، سو وہ سیرا غفار کو بھی ہو گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی۔ اس کا وجود ہڈیوں کا ایک گھاٹ بن چکا تھا، بیماری سے اس کے حواس ہمسا متاثر ہو رہے تھے، مگر اس سب سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جان لے کہ لیکومیا جان لیوا نہ تھا۔ جو بیماری اب کے لاحق ہوئی تھی نا، وہ تو جان ہی نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے لیے تو کیمس کا کوئی سائیکل بھی نہ تھا، کیسز کا کوئی سائیکل بھی نہ تھا جو کہ اس کی ایکیوٹنٹس کے آگے ذرا سا سٹاپ ہی لگا دیتا۔ وہ اس کوچنگ سینٹر میں بس ایک کیمسٹری کی کلاس لینے آئی تھی۔ وہ کلاس لینے نہیں آئی تھی، وہ تو حسان بن زید کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ تیسرا دن تھا۔ رول نمبر 17، نیو ایڈمیشن سیرا غفار۔ اس کے مسکرانے پر دل یوں دھڑکا کہ جیسے کسی پسلی کو ایک کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس کا سانس لینا مشکل ہوا۔ ہاتھ پر ابھی تک کینولا لگا ہوا تھا، گو کہ حالت بہتر ہونے پر ہی اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اس کا داخلہ کروا دیا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی دوسرے عام نارمل انسان کی طرح نہیں تھی۔ رول نمبر 17، سیرا غفار۔ اور اب کے سب بچوں نے گردنیں گھما گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی زرد رنگت کچھ اور زرد ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ جی سر، ایک منٹ مناتی ہوئی آواز سنائی دی، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اور اس نے بے حد حیرت سے حسان کو دیکھا۔ آپ کو میری طبیعت کا یہ بات اہم نہیں، اہم میرا سوال ہے، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اس کی بات ترنت کاٹی گئی تھی۔ سیرا نے رد عمل میں ہونٹ بھینجے تھے، طبیعت اب بھی تو اچھی ہوئی ہے۔ وہ بڑبڑائی، ٹھیک ہوں سر، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نو سر، رٹا رٹایا جواب آیا، پر وہاں سمجھنے کے لیے آتا ہی کون تھا؟ اچھا، ذرا ادھر آئیے پھر۔ وہ اب اپنی آستین چڑھا رہا تھا اور سیرا کا ہونٹ خشک ہوا۔ یہاں آ کر ذرا یہ تو بیلنس کریں۔ اور سیرا غفار نہیں جانتی تھی کہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ ٹھس کھڑی رہی۔ سیرا اب کے تحکم سے بلایا گیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ڈائس کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے پہلے ہی بازو پر ایک مساوات لکھ رکھی تھی۔ یوں تو وہ اورل ٹیسٹ لیا کرتا تھا، مگر سیرا جیسے طالب علموں کو پکڑنے کا اس کا یہی طریقہ تھا۔ سیرا نے ایک نظر اس کے برہنہ بازو پر ڈالی، دوسری نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر نظر جھکا لی۔ جانتی تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ نابینا تھا، مگر پھر بھی اس سے اس کا چہرہ نہ دیکھا گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس وقت اس کا دل شدت سے چاہا، اتنی شدت سے کہ شدت آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کاش حسان بن زید تم ذرا دیر پہلے ملے ہوتے، یا پھر کاش، اے کاش میں یوں نہ ہوتی، کوئی عام سی لڑکی ہوتی، مگر یوں نہ ہوتی۔ میں اب چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کی چاہ نہیں کر سکتی کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ سیرا کیسا دکھ بھرا دل لے کر مرے گی؟ آہ! اور آنسو کا ایک گرم قطرہ حسان کے بازو پر گرا۔ وہ بری طرح چونکا۔ سیرا نے قلم اٹھایا اور لکھا، مساوات میں نہیں، تم برابر کرو۔ حسان بن ثابت، مجھے تم سے محبت ہے، اب ذرا کرنا یہ مساوات برابر۔ تمہاری ساری کی ساری کیمسٹری ناک کے رستے باہر نہ نکلی تو کہنا۔ اس نے جملہ لکھا، زور سے قلم کو ڈائس پر رکھا، سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اور وہاں سے ہٹ گئی۔ حسان نے ترنت اپنی آستین نیچے کی تھی۔ اس کا منہ سرخ ہوا، جبڑے بنچ گئے، اور گیٹ آؤٹ وہ دہاڑا۔ سیرا بھی وہاں رکی نہ تھی، وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چند لمحے تو لگتے ہی تھے اس پر قابو پانے کے لیے، سو وہ بھی فوراً نارمل نہ ہو سکا۔ اس کا چہرہ ایک دم بے تاثر ہوا، اور پھر وہ معمول کی طرح یوں لیکچر دینے لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور طالب علم سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو تکتے تھے کہ ہوا کیا ہے، آخر کیا ہوا تھا۔ حسان بن زید پیدائشی نابینا۔ ہو سکتا تھا کہ حسان بھی عام نابیناؤں کی طرح ایک محتاجی کی زندگی گزارتا، ایسی زندگی کہ جس میں کوئی وسیلہ روزگار بھی نہ ہوتا۔ وہ میرے تیرے کا محتاج رہتا، مگر یہ اس کی غیر معمولی ذہانت تھی جس نے اس کے باپ کو مجبور کیا تھا کہ وہ حسان کے لیے کچھ الگ سوچے۔ حسان اسپیشل اسکول میں پڑھتا رہا، اس کا باپ اسے کسی چیز کا محتاج نہیں بنانا چاہتا تھا، سو وہ قرض
اٹھا کر اس کے لیے باہر ممالک سے خاص ایکوائپمنٹ منگواتا رہا۔ پاکستان میں بھی کچھ ایکوائپمنٹ موجود تھا، مگر زید صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لیول آگے جانا چاہتے تھے۔ ایڈیٹری ایکسیس ڈیوائسز سے لے کر نیکسٹ اسکیلز تک انہوں نے حسان کے لیے بہت محنت کی تھی۔ حسان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے، اور جب ایسے کسی گھرانے کو حسان جیسا بچہ پالنا پڑے اور پھر تعلیم کا حصول ممکن بنانا پڑے تو آپ ان کی جانے والی محنت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کے باپ نے اپنی ہڈیاں محنت میں گلائی تھی تو آج حسان اس مقام پر تھا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے خرچے پر۔ سن یہی کوئی 25-30 کا ہوگا۔ وہ اگر آنکھوں سے کالا چشمہ نہ اتارے نہ تو کوئی جان نہ سکے کہ وہ نابینا ہے۔ شخصیت وہ کہ لڑکیاں لیکچر کم سنتی اور اسے دیکھتی زیادہ تھیں، اور جب کسی کو کسی نمریکل یا مساوات یا پھر کوئی موضوع سمجھ نہ آتا تو وہ یوں ہی بازو پہ لکھوا کر سمجھاتا تھا۔ پہلے وہ طالب علم کا مسئلہ سمجھتا، پھر کاغذ قلم کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھاتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ یوں ہوا کسی لڑکی نے ایسی حرکت کی تھی۔ وہ عموماً لڑکیوں کے معاملے میں احتیاط کرتا تھا، اور اگر کسی لڑکی کو کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ کسی اچھے لائق طالب علم کو سمجھانے کا کہہ دیتا۔ بہت ہی کم وہ لڑکیوں کو یوں ڈائس تک بلاتا تھا، اور آج اس کا بازو عادی تھا کہ اس پر بہت سے عدد لکھے جاتے تھے، علامتی نشان کھینچے جاتے تھے، مگر آج وہ کیا تھا جو لکھا گیا تھا؟ یہ کس شے کا علامتی نشان تھا جو کھینچا گیا بازو عین اسی جگہ سے دہک رہا تھا کہ جہاں وہ لفظ لکھے گئے تھے؟ مل مل کر دھونے کے باوجود وہ جلن جیسے بار بار تازہ ہوتی تھی، دہک جاتی تھی، اور حسان بن زید نے زندگی میں پہلی بار محبت کے اظہار کا مزہ چکھا تھا، ایسا اظہار جو سکون نہ دے، قد اونچا نہ کرے، کسی سنگھاسن پر نہ بٹھائے، بلکہ ایک بے چین بھری الجھن بخش جائے۔ تو کیا وہ پاگل تھی جو مجھ جیسے؟ ہاں، پاگل ہی تو تھی۔ اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا گرم پانی جیسے روح کو جھلسا گیا تھا اور اس بات پر مہر ثابت کرتا تھا۔ ہاں، تھی اسے حسان بن زید سے محبت۔ کر لو پھر، جواب کرنا ہے تو بس ہے۔ وہ زندگی جو ایک دم ایک جوان انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی نا، وہ جیسے پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی تھی۔ اپنی موت آپ مری تھی، لڑنے کا حوصلہ جو پہلے ہی ختم تھا، اس کا گراف کچھ اور نیچے گیا تھا۔ وہ میں میڈیسن نہ کھانے کی ضد کرتی اور بعض اوقات آنکھ بچا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی۔ اس دوران وہ اسپتال کا چکر بھی لگا آئی تھی، ایڈمٹ رہی تھی، کیمس کا چوتھا سائیکل ہونا تھا، اور حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، جیسے موت کو گلے لگانے کی تیاری میں تھی۔ اسے ترس نہیں آتا تھا اپنے ماں باپ پر، ماں جیسی بہن جو کبھی اس سے منتوں ترلوں سے، کبھی بہانوں سے، کبھی جذباتیت سے، کبھی روب سے دوائی کھلانے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ وہ رو پڑتی، ہاتھ باندھ دیتی، پر سیرا غفار کو علینا غفار پر رحم نہیں آتا تھا، ذرا سا بھی نہیں آتا تھا، اتنا سا بھی نہیں۔ محبت نے اسے بے حسی، سنگ دل کا تحفہ بخشا تھا۔ جب اسے زندگی سے راحت نہیں ملی تھی، مرتے مرتے بھی زندگی نے اسے نہ بخشا تھا، تو کیوں وہ راحت ہانپتی پھرے؟ کیوں سیرا کیوں کرتی ہو ایسے؟ خدارا ترس کھاؤ ہم پر۔ اس کی بہن رو پڑی تھی، اسے ترس آیا ترس اسے؟ نہیں آیا نا، تو میں کیوں کھاؤں ترس؟ کیوں؟ وہ ہلکے بل چلائی، اور علینا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو سیرا؟ اور سیرا نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ منہ موڑ لیا۔ سیرا مجھے بتاؤ نا پلیز، کس کی بات کر رہی ہو؟ مگر اس کے ہونٹ مہر بند ہو گئے۔ علینا پوچھتی رہی، اس کی منت کرتی رہی، لیکن اسے جواب نہیں دینا تھا، سو نہیں دیا۔ علینا تھک ہار کر اٹھ گئی، اور جب دروازے تک پہنچی تو آپی، میری وصیت لکھ کر محفوظ کر لو، مجھے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنی ہیں، اور تمہیں انہیں حسان بن زید تک پہنچانا ہے۔ وہ جب بھی دیکھے تو میری نظر سے دنیا کو دیکھے، اور اگر ایسا نہ ہوا نا آپی، تو روز قیامت مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ وہ بڑے بے حس لہجے میں بولتی تھی، سرد انداز میں بات کرتی تھی، اور علینا حسان بن زید اس کے لب بنا آواز ہلے تھے۔ یہ تو اس کا کیمسٹری کا اس لیے اکیڈمی میں۔ اور علینا شوق کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے اسے تک رہی تھی، اور وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر۔ میں علینا ہوں، سیرا غفار کی بہن، آپ کو یاد ہوگا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں خاص تاکید کیسے آنا ہوا؟ اور اس کے تاثرات سیرا غفار پر ہی سرد ہوئے تھے۔ سیرا آپ کو اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے، اب میں کیا اس کے مرنے کا انتظار کروں گا؟ اسے کہیے گا کہ میری فکر میں ہلکان ہونے کے لیے میرے ماں باپ ہیں، اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ اتنے سخت جملوں پر علینا کا دل جیسے کٹ کر گرا۔ اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، وہ مر رہی ہے، اس نے مر رہی ہے پر زور دیا۔
एक्यूट लेक्यूमिया, इसने तकलीफ से कहा और वो सुनकर होकर रह गया था। बाजू पर एक कतरे की तेज जलन जैसे जिंदा हुई थी। कुछ अल्फाज जैसे खून से दागे गए थे। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बस यही कह सका। याद होगा आपको, इसकी तबीयत का हरापी का बताया था आपको। मैं समझा ऐसे ही कुछ बुखार रोज हो गया होगा। इसका लहजा मुआज़रत करता हुआ लगता था। मुझे लगता है आप में इन्वॉल्व हो गई है, तभी जिद करके आई थी। नहीं मालूम, नहीं जानती कि इसने आपको कहाँ देखा कि सीरा ऐसी लड़की नहीं है जो यूं मुंह से किसी का नाम लेती है। और हसन का मुंह सुरख हुआ। इसने नाम नहीं लिया, बस आंखें आपको डोनेट करने का कहा तो डर जरा इसी देर को इसने सांस लिया, मगर बीमारी की वजह से वो बहुत बदल गई है, बागी हो गई है। इसने आपका नाम नहीं लिया। मुझे रोशनी की किरण दिखाई है। और रीना चुप हो गई, इतनी चुप के बेसाख्ता सान को खांस कर इसे मतवज्जा करना पड़ा। वो कीमा की साइकिल के लिए नहीं मान रही और मैं। लीना ने बेसाख्ता हुश्क भरते होंठ तर किए। मैं आपसे एक फेवर लेने आई हूँ। जी, वो ज़रा-सा हैरान हुआ, क्या आप इससे मिलने आ सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपके कहने पर वो मान जाएगी। आप क्या कह रही हैं मिस? वो बदका प्लीज़, उदारा बात को समझिए। वो मर रही है और आप प्लीज़ खातून, प्लीज़ मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप जानती हैं ना, समझ सकती हैं ना मेरे आने को? वो नया समझेगी, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। आपके धोखे से किसी को ज़िंदगी मिलती है एहसान साहब, ज़िंदगी जो एक बार चली जाए तो लौट कर नहीं आती, वापस नहीं मिलती। अलीना जज़्बाती हुई। चलिए फ़र्ज़ करें मैं आता हूँ, वो साइकिल करा लेती है। चलिए ये भी फ़र्ज़ करें, पर अल्लाह करे इसके बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाती है, तो फिर सच इसे फिर से मार ना देगा। वो तभी तंद लहजे में बोला था, तब के मरने और अभी के मरने में बहुत फ़र्क है हसन साहब, बहुत फ़र्क। दिल के मरने से सांस नहीं टूटती और सांस के टूटने से लोग मर जाया करते हैं, इस पार चले जाया करते हैं कि जहाँ से वापस कोई नहीं आता। हमें इसके दिल की नहीं, इसकी ज़रूरत है। हमें वो अपने सामने सांस लेती नज़र आती रहे, बस दिखती रहे। सोच सकते हैं आप इसके जाने से इसके माँ बाप पर, मुझ पर क्या बीतेगी? सोच सकती हैं आप? सोच सकते तो यूं ना बात ना करते। ज़िंदगी अहम है, इसकी सांस ज़रूरी है। और तब क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लो पीट लेगी, मुर्दा दिल हो जाएगी, मगर फिर एक ज़िंदगी होगी ना, तो वो इसे खुद घुटनों पर टेक कर जिंदा रहने पर मजबूर करेगी। मोहब्बत के बिना बंदा जी सकता है सांस साहब, पर सांस के बिना नहीं। इसका 8 को कैमिज़ है, और अगर आप 3 को तशरीफ़ ले आएँ तो यकीन जानिए आपका एहसान हमारी रूह पर होगा। हमारी नस्लें आपके पाँव धो-धो कर पिएंगी और बच्चे आपके नाम का ताबीज़ पहना करेंगे। वो एक कागज़ इसके सामने पटकते हुए बोली, और ऐसा करते हुए इसके आंसू टप-टप गिर रहे थे, नाक सुर्ख हो रही थी और होंठ लर्ज़-लर्ज़ कर अंदर की हालत बयान कर रहे थे। और हसन बिन ज़ैद यूँ ताकत बैठा था जैसे हो तो बर्फ़ का मुजस्समा, मगर पिघलने को तैयार। ज़िंदगी देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है हसन बिन ज़ैद, मगर याद रखिएगा कि वसीला हमेशा वो इंसान को ही बनाता है। और इसने एक और आंच देता जुमला फेंका था कि वो कुछ और पिघला था। 8 जुलाई 2018 सुबह से दिन ढला, दोपहर हुई सा पहर आन पहुंची, मगर वो नहीं आया था। और इसके साथ साथ अलीना का दिल यूं जैसे गुट-गुट जाता था। इसे लगता था कि आज तो दिल बंद होकर ही रहेगा। वो नहीं आया तो, और इसके बाद इसकी आंखें भर-भर आईं और छलक-छलक पड़ती थी। इसने चाहा कि वो इससे एक कॉल करे, मगर ज़हन ने कहा थोड़ा इंतज़ार और कर। दिल ने कहा नहीं नहीं, इंतज़ार जानलेवा है। इज़्ज़त नफ्स ने भी हश-हश करके चुप करवाना चाहा, मगर वो जो अंदर बेड पर सुइयों और नालियों में जकड़ी पड़ी थी, वो जो केम्स ना करवाने पर बधी थी, वो जो किसी नर्स डॉक्टर को आता देखकर ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती थी, सुइयाँ खींच-खींच कर जिस्म से उतारने लगती थी, हाथ मारकर दवाइयाँ गिरा देती थी, वो इसकी ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी के आगे कैसा दिमाग और कहाँ की इज़्ज़त नफ्स। ड्यूटी तले कुचल ना डाले वो इन्हें, और दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कॉल मिलाई। प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको अपनी माँ से सबसे सबसे ज़्यादा प्यारी है तो आपको इसका वास्ता, बाप जान है तो मैं उनकी जूतियों को हाथ लगाती हूँ। और अगर अल्लाह आपको भी रब है तो, और अगर अल्लाह आपका भी रब है तो इसकी रब्बानियत का वास्ता, खुदा रहा जाएं। वो भलकते सिसकते हुए कह रही थी, और इसका सिसकना भलकना दिल को दर्द से भर रहा था। मैं यहाँ रिसेप्शन पे हूँ, कमरा नंबर बताइए प्लीज़। और वो आवाज़ ना थी, अबे हयात था। इसने फ़ोन बंद भी ना किया, एकदम फेंका और रोते हुए रिसेप्शन की तरफ भागी थी। और इसे देखकर एन अपने सामने देखकर वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी। और इसे देखकर एन अपने सामने देखकर वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी और दोनों हाथों से चेहरा
छुपा छुपा कर फूट फूट कर रो दी। अब सीरा कैसे न करवाएगी गेम्स। हाँ तो सीरा अब बोलो कैसे न कहोगी सीरा। और इसने बेजारियत से इसे देखा। हसन बिन ज़ैद आया है। और सीरा इसकी आंख इस जुमले पर हैरत की आखिरी हद तक फैल गई। वो अगर इतनी तवानाई होती कि एक झटका खाकर उठ बैठती तो वो ये ज़रूर करती। इतनी सख्त होती कि वो दौड़कर दरवाज़ा खोल कर देख कर यकीन करती तो वो ज़रूर दौड़कर दरवाज़ा खोलती। सीरा फिल वक्त हैरान हो सकती थी, बहुत हैरान। सो वो हुई। इसने भी यकीनी से दरवाजे की सिमत देखा और दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। वो स्टिक और हाथ की मदद से टटोलते हुए आगे बढ़ा। "सिरा" इसने पुकारा, मगर सिरा तो साकत थी, एकदम साकत। जवाब देती तो देती कैसे? "प्लीज़ यहाँ बैठिए।" अलीना ने मदद की। वो इसी तरह से टटोलते हुए कुर्सी पर बैठा। "कैसी हो?" नरम सा लहजा और सिरा की आंख भर आई। वो तकिए पर सर रखे गर्दन मोड़कर इसे एकटक तक रही थी। "अलीना, क्या आप ज़रा सा वक्त देंगी हमें?" "श्योर," अलीना बर्राई आवाज़ में कहते हुए वहाँ से हटी थी। और अब हस्बे दस्तूर खामोशी। "असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप का, तुझे कायल भी करता जा रहा हूँ। मुझे कहा गया कि सिरा मुझे आंखें डोनेट करना चाहती है, मगर सिरा को क्या मालूम कि जब से वो मसावात बराबर करने के लिए दे आई है, मसावात हल नहीं हुई, किसी तरह से बराबर नहीं होती। और लो भाई, मेरी केमिस्ट्री तो निकल गई नाक की राह पकड़कर। बोलो सिरा, अब भला करें तो क्या करें?" और सिरा वो रोते रोते हंस दी। "मसावात बराबर करो हसन बिन ज़ैद, हमदर्दी न करो।" वो सहमी सी आवाज़ के साथ चटकते अंदाज में बोली। "हमदर्दी करनी होती तो इसी लम्हे होती सिरा गफ्फार, जब हसन बिन ज़ैद तुम्हें शटअप बोलता, यूं कमरे से बाहर जाने देता, जबकि इसे तुम्हारी तबीयत का भी मालूम हो चुका हो।" सच में ज़रा सी झूठ की आमेज़श हुई। जान आगे ही रुखसत पे जा रही है हसन, यूं तो ना मारो। और वो बेतरह से रो दी। "सुनो सिरा गफ़ार, सुनो। हसन बिन ज़ैद तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी आंखों को देखना चाहता है।" और वहाँ कोई खुशबू बहार के झोंके की सूरत फैली और सिरा गफ़ार के नथनों से होते हुए इसके पूरे वजूद को महका गई। "मैं ज़रा डॉक्टर से कल की टाइमिंग पता करूँ। और तुम खबरदार, अब जो तुमने ज़रा सी भी बदतमीज़ी करी, करोगी बदतमीज़ी।" और इसने बहती आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ नफ़ी में सर हिलाया, यूं जैसे वो देख ही लेगा। "हसन, ये हमदर्दी हुई या झूठ हुआ ना तो जान लेना, तुम्हारी जान से कम पर नहीं टलूंगी मैं।" और वो हंस दिया। "और इस सब के लिए तुम्हारी सेहत शर्त है।" सीरा ने जैसे हार मानकर इसे देखा था। अंदर इसका इलाज हो रहा था और बाहर हसन के कानों में इसकी आवाज़ गूंजती थी। "हसन, पहले मैं मरना चाहती थी, खुद मरना चाहती थी। और अब अगर मैं मर गई तो खुद को कभी माफ़ ना करूँगी। और अल्लाह भी मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ ना करे।" उफ़, वो शिद्दत पसंद लड़की। लेकिन हर मोहब्बत करने वाला शिद्दत पसंद ही तो होता है। सीरा भी थी। लम्हा लम्हा जैसे अपने साथ पत्थर की भारी सिल बांध लाया था। दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था और साथ शिद्दत से मुंतज़िर था। शिद्दत से चाहता था कि इसके कान एक ऐसी आवाज़ सुने जो कहें कि सिरा अब ठीक है। क्यूंस का कामयाब साइकिल हुआ। इस मौत जैसे सर्द कॉरिडोर में बैठे इंतज़ार के सिल में लिपटे इसकी आंख से एक कतरा गिरा था। और वो कतरा ना था, वो मोहब्बत की पहली बूंद थी कि जो सीरा की मोहब्बत में गिरी थी। ज़िंदगी देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, मगर वसीला हमेशा इंसान को ही बनाता है। और वो वसीला बनाया गया था, वो चुन लिया गया था। इसके दिल को सीरा के लिए नरम कर दिया गया था। सीरा को भी मरना नहीं था, इसे जीना था हसन बिन ज़ैद के साथ। और हसन का वसीला वो सीरा थी। सीरा, क्या पता कोई डोनर वक्त के किसी लम्हे में इसे आन मिले और फिर वो सीरा की आंखों से नहीं, सीरा की आंखों को देखे। और इसी लम्हे हसन बिन ज़ैद ने शिद्दत से ख्वाहिश की, बुरी तरह से टूट कर दुआ की, इतनी कि जो आज तक न की थी। इसे सीरा की आंखें देखनी थी। इसलिए इसे मेरे रब ने इसे ज़िंदगी बख्शने वाले, ए रोशनियों के खालिक तू नूर है, सो मेरी आंखों को भी नूर से भर दे। मोहब्बत बड़ी ही और शय है और ये इवन हो नहीं सकती। ये इवन हो नहीं सकती। और याद रखिएगा, रियाज़ी का एक असूल होता है कि वो ओड नंबर मिलकर हमेशा एक इवन नंबर बनाते हैं। इस कमरे का दरवाज़ा खुला। समायतों ने वो आवाज़ जैसे अचानक उचक ली थी। घबराहट में वो उठ खड़ा हुआ। दिल की धक-धक जैसे कुछ और सुनने न देती थी, मगर इसकी समायतों ने इस धक-धक के शोर में भी सुना, "शी इज़ फाइन नाउ।"
تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اور اس نے گہرا سکون بھرا سانس لے کر آنکھیں بند کی تھی۔ وہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ المینا کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے سنائی نہ دیتا تھا۔ اور کراچی کے ایک اسپتال میں ایدی صاحب نے دم توڑا تھا، اور وہ رب ہے جو زندگیاں بخشتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔